السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ حضور میرے دل میں سخت پریشانی ہے کہ فرقہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار رسالت معاد کی وفات اور ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور فرقہ شیعہ کا خیال ہے کہ حضور کی پیدائش 17 ربیع الاول ہے اور وفات 28 صفر ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اہل بیت و صحابہ دونوں موجود تھے، اختلاف کیوں ہوا اور کب ہوا؟ صحابہ محمد و آل محمد کے زمانے میں ان کا کیا عمل تھا؟ طبیعت پریشان ہے۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب ترجمان القرآن مارچ 1977 کے اندر مولانا مودودی کی طرف سے چھاپا گیا، اور اس کو رسائل و مسائل حصہ پنجم سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آپ نے جواب فرمایا، وہ ملاحظہ کیجئے۔ اہل سنت کی روایات میں اس بات پر اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور وفات ربیع الاول میں پیر کے روز ہوئی تھی۔ البتہ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ ولادت مبارکہ کے بارے میں کسی نے 2 ربیع الاول، کسی نے 8، کسی نے 16 اور کسی نے 17 ربیع الاول کی تاریخ لکھی ہے، لیکن جمہور اہل سنت کے ہاں مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح وفات کے بارے میں بھی کسی نے 1 ربیع الاول لکھی، کسی نے 2 ربیع الاول لکھی، کسی نے 10 تاریخ لکھی ہے، لیکن جمہور اہل سنت میں مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے، یعنی وفات کی تاریخ۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق حضور علیہ السلام کی وفات اور ولادت کے بارے میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ہاں نہ کوئی عمل رائج تھا اور نہ کسی قسم کی تقریبات ہوتی تھی۔ اہل تشیع کی مشہور کتاب علامہ کلینی کی اصول کافی میں بھی تاریخ پیدائش و وفات دونوں 12 ربیع الاول ہی درج ہیں، لیکن علماء شیعہ کا اتفاق آج اس پر ہے کہ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول اور تاریخ وفات 28 صفر ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ائمہ اہل بیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یا وفات کے دن کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے تھے۔ تو آخر میں مولانا فرماتے ہیں، یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ تاریخوں میں اختلاف کیوں ہوا اور کب ہوا۔ ترجمان القرآن 1977 رسائل و مسائل حصہ پنجم میں یہ جواب درج ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔